ناظرین، میں نے پچھلے ویڈیوز میں مرزا قادیانی کے جھوٹ کے حوالے سے کچھ حوالے پیش کیے ہیں، اور آخری جو حوالہ پیش کیا تھا وہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں۔ مرزا قادیانی نے جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر افترا کیا ہے، اور اس کی مثالیں میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ چوتھا حوالہ میں دوبارہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے، اور میں نے کچھ باتیں پہلے بھی پیش کی ہے، لیکن میں دوبارہ اس حوالے کو پڑھتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 359۔ میں حوالہ پہلے پڑھتا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، احادیث صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ احادیث صحیحہ ستہ کو کہتے ہیں، جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، تو یہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی، احادیث کی جو کتابیں ہیں یہ 6 کتابیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں احادیث صحیحہ۔ تو گویا احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ سو یہ تمام علامات بھی اس زمانے میں پوری ہو گئی۔ تو یہ اب کتاب میں دکھاتا ہوں آپ کو، تو یہ ہے براہین احمدیہ اور روحانی خزائن، جلد نمبر 21، یہ ٹائٹل ہے اس کا، اس کو دیکھ لیجئے۔ اب یہ صفحہ دیکھ لیجئے، اور اس حوالے کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اچھی طرح اس کو غور سے پڑھ لیجئے۔ صفحہ ہے 359۔ اس کتاب میں، اس حوالے میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ اب مرزا قادیانی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، احادیث صحیحہ سے ثابت کرنا پڑے گا کہ کون سی حدیث میں آیا ہے۔ مرزا قادیانی تو اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میں قادیانی احباب کی خدمت میں یا قادیانی مربیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب عالی، آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ احادیث صحیحہ کے حوالے سے یہ ثابت کریں کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ حوالہ میں نے پیش کیا تھا ایک قادیانیوں کے ساتھ جو گفتگو میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور میں نے کہا کہ بھائی آپ لمبی بحث کو چھوڑیں، بحث کو مختصر ہم کرتے ہیں۔ آپ احادیث صحیحہ میں سے ایک حوالہ، ایک حدیث یہ پیش کر دیں اس مضمون کی جو مرزا قادیانی نے لکھی ہے، ایک پیش کر دیں، ثابت کر دیں کہ حدیث میں لکھا ہے، تو یہ 15 یا 17 نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ قادیانی بنا لیجئے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کو تقریباً 3 سال ہونے کو آئے ہیں، اور 3 سال ہو گئے ابھی تک ان قادیانیوں نے وہ حوالہ پیش نہیں کیا۔ مولانا چنیوٹی صاحب فرماتے 35 سال سے میں پیش کر رہا ہوں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس کا حوالہ پیش کرے حدیث سے۔ 100 سال سے علماء کرام یہ حوالہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اس حدیث کا حوالہ پیش کیجئے، لیکن 100 سال کیا، آئندہ بھی 100 سال اگر گزر جائے گا تو یہ حوالہ پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ مرزا قادیانی نے اللہ پر
اور جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے، میں نے اس کی یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، ورنہ میرے پاس بہت ساری مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف 4 مثالوں پر یہاں اکتفا کرتا ہوں۔ اب ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، اور جو جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص قصدن میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈے۔ تو گویا مرزا قادیانی نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو گویا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا ہے۔ اور خود مرزا قادیانی، جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں پیش کیا تھا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جو شخص جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے، وہ مرتد ہونے سے کم نہیں، تو گویا وہ اپنے قول سے مرتد ہو گیا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جھوٹ کھانا گو کھانے کے برابر ہے، تو اس کا مطلب مرزا قادیانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اور جھوٹی باتیں بیان کی تو وہ گو کھانے کے برابر ہو گیا۔ میں تمام قادیانیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ غور کریں، ان حوالوں کو پڑھیں اور دیکھیں، اگر میری بات کو آپ سمجھ جائیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قادیانیت کو ترک کر کے مرزا قادیانیت پر لعنت بھیجتے ہوئے اسلام کو قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔